السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسرونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم کو تحیت پیش کی جائے یعنی سلام پیش کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو تم اس سے اچھی تحیت پیش کرو یا اتنا ہی جواب دے دو جتنا تمہیں پیش کیا گیا۔ ان اللہ کان بکل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو سلام کرنے، سلام کا جواب دینے
اور جتنے الفاظ میں سلام کیا گیا ہے اس سے زیادہ الفاظ اور اس سے زیادہ اچھے انداز میں جواب دینے کا حکم دیا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق اسلام کے اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں تعلقات کی بنیاد یا تو رشتہ داری ہوتی ہے یا پھر دوست داری ہوتی ہے۔ اگر وہ رشتہ دار ہے تو ہمارا اس سے تعلق ہے، اور اگر وہ دوست ہے تو ہمارا اس سے تعلق ہوتا ہے۔ جبکہ ایک مسلمان کو چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے وہ دوست دار ہو، دونوں سے تعلق اسلام کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ یعنی میں آپ سے اس لیے تعلق رکھتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں، اور آپ مجھ سے اس لیے تعلق رکھتے ہیں کہ بحمدہ تعالی میں مسلمان ہوں۔ ایمانی رشتہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ ہر رشتہ داری سے بڑھ کر یہ رشتہ ہے، اور جب ساری رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہے تب بھی یہ رشتہ داری باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسی رشتہ داری کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تمام مسلمان۔ اب یہاں رنگ و نسب کا فرق مٹا دیا گیا، اونچ اور نیچ کا فرق مٹا دیا گیا، عربی اعجمی کا فرق مٹا دیا گیا، کالے اور گورے کا فرق مٹا دیا گیا، آقا اور غلام کا فرق مٹا دیا گیا، بادشاہ اور رعایا کا فرق مٹا دیا گیا، حاکم اور اس کے محکوم کا فرق مٹا دیا گیا، اور کہا گیا کہ تم سب بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ اب دیکھیے یہ رشتہ کون سا ہے؟ ایمانی رشتہ ہے، اور ایمانی رشتہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، یہ دنیا میں بھی قائم اور آخرت میں بھی قائم و دائم ہے۔ ہماری آپس کی رشتہ داریاں جو ہم کرتے ہیں اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے، یہ رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن ایک مسلمان کا مسلمان سے جو ایمانی رشتہ ہے وہ قائم رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ اولیت تمہاری ایمانی رشتہ داری ہے، اور فوقیت ایمانی رشتہ داری کو ہے۔ اگر تمہارے آپسی تعلقات میں کچھ خرابی واقع ہوتی ہے، اگر تمہارے آپس کے معاملات میں کچھ کمزوری واقع ہوتی ہے، تمہاری رشتہ داریوں میں دراڑ پڑتی ہے، کبھی رشتہ داری طلاق کی وجہ سے ٹوٹتی ہے، کبھی رشتہ داری کاروبار کی وجہ سے ٹوٹتی ہے، کبھی رشتہ داری وراثت کی تقسیم کی وجہ سے ٹوٹتی ہے، کبھی رشتہ داری مالی معاملات کی وجہ سے ٹوٹتی ہے۔ یہی رشتہ داری کے ٹوٹنے کے سبب ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی رشتہ داری توڑ دیتا ہے،
اور سوچتا ہے کہ اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی اب لینا دینا نہیں ہے، تو یہیں مسلمان کو متوجہ کیا گیا کہ کیا تم نے اپنی رشتہ داری کو اتنا ہلکا سمجھا تھا کہ تم نے مال کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، طلاق کی وجہ سے اس رشتہ داری کو ختم کر دیا، جبکہ تم بھی مسلمان ہو، وہ بھی مسلمان ہیں، تمہاری جو اصل رشتہ داری ہے وہ ایمان کی رشتہ داری ہے۔ اسی لیے حکم دے دیا گیا کہ ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے جب اس کی دنیاوی رشتہ داری ٹوٹتی ہے تو ایسا نہیں کہ اب اس مسلمان کے لیے اس مسلمان کی عزت اچھالنا جائز ہو گیا، اس کی غیبت کرنا جائز ہو گیا، اس کا خون بہانا جائز ہو گیا، بلکہ فرما دیا گیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کی عزت، اس کا مال اور اس کی آبرو اور اس کی جان یہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ حدیث پاک میں اس بات کو بتا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رشتہ داری جو ایمانی رشتہ داری ہے یہ اس کا تقاضا ہے کہ اگر آپ سے کسی کی دشمنی ہوتی ہے دنیاوی مفاد کی خاطر تو آپ اپنے ایمانی مفاد کو برباد نہیں کریں گے۔ آپ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، لہذا ظاہری طور پر یہ رشتہ داری بھلے ٹوٹتی ہو لیکن باطنی طور پر آپ کی رشتہ داری قائم رہنا چاہیے۔ آپ کے دل میں اس کے تعلق سے ضرور دشمنیوں کے اسباب ابھر رہے ہیں، آپ غصے میں بھی ہو رہے ہیں، آپ نے اس کے ساتھ یا اس نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس لیے اس کے نتائج آپ کے دل میں ابھر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ پر یہاں ایک پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ ان سب سے پہلے تم مسلمان تھے اور اب بھی تم مسلمان ہو، لہذا بحیثیت مسلمان تمہیں اسلام کی حدوں کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ یہ اسلام نے تمام مسلمانوں کے لیے یہ رشتہ داری قائم کی ہے، اور اس رشتہ داری میں دراڑ نہ پڑے، ایمانی رشتہ داری میں کوئی فرق نہ پڑے، اس کے لیے بانی اسلام رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے اضافے کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت کیسی ہو، فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو پاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان والا ہی جنت میں جائے گا، بغیر ایمان کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہ ہو پاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اور فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم کامل مومن نہیں ہو پاؤ گے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اور یہ محبت کا مقصد آپ کی دنیا نہ ہو کہ میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اس سے مجھے کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، بلکہ تمہاری آپس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، کہ میں اس سے محبت اس لیے کر رہا ہوں کہ جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اسی محبوب کا یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، جس نبی کا میں نام لیوا ہوں اسی نبی کا یہ بھی نام لیوا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط، اور ایمان مکمل ہونے کے لیے آپس کی محبت شرط ہے کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو پاؤ گے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے سچی محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا کیا اے لوگوں میں تمہیں خبر دے دوں
کیا میں تمہیں خبر دے دوں کہ تمہاری آپس کی محبت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ آپس میں محبت کرنا، محبت کو بڑھانا، یہ تمہارے ایمان کے کامل ہونے کا سبب ہے، اور تمہارے ایمان کا کامل ہونا تمہارے جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ تو جنت میں تو ہر مسلمان داخل ہونا چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں جنت میں داخل ہوں، تو ایمان کامل چاہیے، اور ایمان کامل ہوگا محبت کرنے سے۔ اور محبت کس سے قائم ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر دوں کہ تمہاری آپس میں کیسے محبت قائم ہوگی؟ تو ارشاد فرمایا افشوا السلام، آپس کی محبت تم قائم کرنا چاہتے ہو تو سلام کو عام کر دو، سلام کو عام کر دو۔ جو مسلمان ملے یہ نہ دیکھے کہ یہ میرا نوکر ہے، یا یہ میرا بھائی ہے، یا یہ مجھ سے چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، بس وہ سلام کرے، سلام عام کر دو۔ اور جب سلام عام کرو گے تو آپس میں محبت بڑھ جائے گی، اور جب آپس میں محبتیں بڑھیں گی تو ایمان کامل ہوگا، اور جب ایمان کامل ہوگا تو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا اور میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہجرت کر کے۔ تو چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام کا ذکر میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں، اور یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور اسلام سے پہلے یہودی مذہب ان کا تھا۔ کہتے ہیں جب میں نے سنا تو میں بھی جانچ پڑتال کرنے کے لیے گیا کہ یہ جو آئے ہیں دیکھوں سچے نبی ہیں کہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام قباء میں تشریف فرما تھے، اور سب سے پہلے آپ کے جو الفاظ میرے کان میں پڑے، آپ جو باتیں ارشاد فرما رہے تھے، ان میں سب سے پہلی جو باتیں آپ کی میرے کان میں آئی وہ یہ تھی کہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ یہ الفاظ سب سے پہلے میرے کان میں پڑے۔ میرے آقا فرما رہے تھے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ میرے آقا ارشاد فرما رہے تھے سلام کو عام کر دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رات میں اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں میرے آقا علیہ السلام نے چند اعمال کو ارشاد فرمایا، سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور رات میں اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، لوگ گہری نیند سو رہے ہوں، اس وقت تم اپنے رب کو پکارو، اٹھ جاؤ، اپنے بستروں کو چھوڑ دو اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دو۔ اس وقت ہاتف غیب سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی پکارنے والا کہ اس کی پکار کو سنا جائے، اور اس وقت تمہاری پکار باب اجابت سے ٹکراتی ہے اور پھر دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو فرمایا جب یہ عمل کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سلام کو عام کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ سلام تو اسلام سے پہلے بھی کیا جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ہر قوم کے اندر ایک دوسرے سے ملاقات کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے۔ غیر مسلمین بھی اپنے اندر کسی نہ کسی کا نام لے کر ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے ملاقات کا۔ اسی طریقے سے اہل عرب بھی جب ایک دوسرے کو سلام کرتے اسلام سے پہلے تو کہتے حیاک اللہ حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندہ رکھے، یہ زندگی کی دعا وہ دیا کرتے تھے۔ تو سلام کرنے والا بھی حیاک اللہ کہتا اور جواب دینے والا بھی حیاک اللہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تمہیں بھی زندہ رکھے، یہ ان کا طریقہ تھا۔
قرآن کریم نے یہاں ارشاد فرمایا، اسی کو عربی میں تحیت کہتے ہیں، سلام کرنے کو تحیت کہتے ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اور جب تم کو کوئی تحیت پیش کرے، یعنی جب تمہیں کوئی سلام پیش کرے تو تم اس سے اچھا جواب دو، تم اس سے اچھا جواب دو یا پھر اسی کو لوٹا دو۔ تو اسلام نے پھر اس طریقے کو بیان کیا کہ حیاک اللہ کہنے سے یہ ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ زندہ رکھے، یہ دعا صرف دنیاوی زندگی تک محدود ہے، یہ دعا صرف دنیاوی زندگی تک محدود ہے کہ اللہ تمہیں جب تک دنیا میں ہے زندہ رکھے۔ لیکن پھر کیا؟ لیکن اسلام وہ مذہب تھا اور وہ مذہب ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کی دین اور دنیا دونوں کو سلامتی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سلام کرو تو حیاک اللہ نہ کہو بلکہ کہو السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یعنی جب تک تم اس دنیا میں رہو تب بھی تم پر سلامتی، آخرت میں بھی تم پر سلامتی ہو، تم سو رہے ہو تب بھی تم پر سلامتی، تم بیدار ہو تب بھی تم پر سلامتی ہو، یہ ارشاد فرما دیا گیا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو سلام کرو، تمہیں جب کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھا جواب دو۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ جب تمہیں کہے کوئی السلام علیکم تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اور اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اب اس پر اضافہ نہ کرو، اب اس پر زیادہ نہ کرو، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسلام کے اندر اس طریقے کو رکھا گیا۔ پہلے تو ہم دیکھیں کہ ہم نے اس طریقے کو اپنایا بھی تو بگاڑ کر اپنایا۔ ہماری اکثریت سلام کرنا جانتی ہی نہیں ہے، ہماری اکثریت سلام کا جواب ایسے دیتی ہے جیسے کیا معلوم یہ سلام کا جواب دینا چاہتے بھی تھے یا نہیں چاہتے تھے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، سلام کا مطلب سلامتی۔ اب بات سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم، اور سام کا معنی ہوتا ہے موت، سام کا معنی ہوتا ہے موت۔ یہودی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آتے تھے تو وہ ایسے ہی کہتے تھے السلام علیکم۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ کچھ یہودی آئے اور انہوں نے ایسے ہی سلام کیا السلام علیکم، تو حضرت ام المومنین سن رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعلیکم۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو ام المومنین غصہ ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ انہوں نے آپ کو السلام علیکم کہا، یعنی تم پر موت ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بھی ان کو وہی جواب دیا وعلیکم، تم پر موت ہو، تم پر موت طاری ہو۔ تو یہ سلام علیکم طریقہ جو تھا یہ یہودیوں کا تھا۔ آج ہم نے سلام کو بگاڑ کر السلام علیکم کر دیا، جس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ہم دعا نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس کو موت کی بددعا دے رہے ہیں کہ تم پر موت نازل ہو، تم پر تباہی و بربادی نازل ہو، تم پر ہلاکت نازل ہو۔ تو اس لیے ہمیں سلام کو عام کرنا تو مطلب نہیں ہے کہ الٹا سیدھا سلام ہم کرتے چلے جائیں، بلکہ اس سلام کو اچھے انداز میں ادا کریں، اور سلام کہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور جواب دینے والا بھی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہے، پورا سلام کرے، پورے سلام کا جواب دے۔ لیکن سلام کرنے اور سلام کا جواب دینا یہ لوگوں کو گویا کہ ایسا بھاری پڑنے لگا ہے کہ وہ نہ تو سلام کرنا جانتے ہیں، اگر سلام کرتے ہیں تو مطلب کا سلام، یا چھوٹا بڑے کو ہی کرے گا، بڑا چھوٹے کو نہیں کرے گا، یا جو ہے دوست دوست کو ہی کرے گا، دشمن کو نہیں کرے گا، اگرچہ وہ مسلمان ہے اسے سلام کرنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ ایک عجیب رواج پڑ گیا ہے،
جبکہ ہم اسلامی محلوں میں رہتے ہیں، مسلمانی علاقوں میں رہتے ہیں، عموماً ہمارا گزر مسلمانوں کے سامنے ہوتا ہے، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ ہی دیا ہے، اسی لیے آپس کی محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہے، آپس کے معاملات تناؤ میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان کی دکان پر جاتا ہے، وہ سلام کرتا ہی نہیں ہے، جا کر بیٹھ جائے گا، اور وہ دکاندار تو خیر ہے ہی دکاندار، اس کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ کیوں سلام کرے، حالانکہ وہ بھی مسلمان تھا، اس کا یہ فرض بنتا تھا کہ آنے والا اگر سلام بھول گیا تو میں سلام کر دوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہے بڑوں کی مجلس سے گزرتے، چاہے بچوں کی مجلس سے گزرتے، سلام میں پہل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے کہ ہم بسا اوقات کوشش کرتے کہ ہم پہلے سلام کریں، لیکن آقا علیہ السلام ہی ہم سے پہلے سلام کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ سلام ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر تکبر کو ختم کرتی ہے، سلام ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے درمیان سے عداوت کو ختم کرتی ہے اور محبتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ واقعی اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے یا ایک دشمن سے سلام کرنے لگ جائے تو یہی سلام اس کے کلام کو جاری کر دے گا، اس لیے کہ جب کسی سے تعلقات ٹوٹتے ہیں سب سے پہلے سلام بند ہو جاتا ہے، اور سلام بند ہوتا ہے تو کلام بند ہو جاتا ہے، یعنی بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہماری کسی سے بات چیت بند ہوئی ہم اس سے سلام شروع کر دیں، اور جب سلام شروع کر دیں گے تو بات چیت بھی ایک دن جاری ہو ہی جائے گی، کیونکہ سلام یہ مسلمان کی طرف سے ایک مسلمان کو دعا ہے۔ جب ایک مسلمان جس سے بظاہر وہ دشمنی کر چکا ہے، تعلقات کو ختم کر چکا ہے، جب اس سے وہ سلام کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے سلامتی کی دعا کرے گا اور وہ بھی اس کا جواب دے گا، تو یقیناً اللہ دونوں کے لیے سلامتی کو پیدا کر دے گا اور ان کی عداوتوں کو دوستیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ تو یہ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو ہم نے سمجھ رکھا ہے، اسلام کے اندر یہ بہت بڑا معاملہ رکھتی ہے اور بہت زیادہ فضیلتوں کا باعث ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہت بہتریاں ہیں۔ یقیناً ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور سلام کرنا بھی ایک دعا ہے، یہ اسلام نے اس کو رائج کیا۔ ایک مسلمان کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے، ایک مسلمان کی آپسی محبت کو برقرار رکھنے کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کر دو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر سلام کے معاملات کتنے عام تھے، ایک واقعے سے اندازہ لگائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ پہلے ہی سے مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو چونکہ مکہ کے رہنے والے صحابہ بھی آئے، ان کا معاملہ الگ اور یہ الگ، یہ تجارت پیشہ قوم جو مکہ سے آئی تھی، بزنس مین لوگ، اور یہ فارمرز، کسان، زیادہ تر مزدوری کرنے والے کسان لوگ تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کے درمیان اسلام کے اعتبار سے تو باہمی ہم آہنگی ہو سکتی تھی، تعلقات ہو سکتے تھے، لیکن کاروبار کے اعتبار سے مشکل تھے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اخوت کا معاملہ ان کے درمیان پیدا فرمایا۔ اخوت یعنی بھائی چارگی، اور بھائی چارگی صرف زبانی نہیں، جیسے ہم میں سے ہر ایک اس کام کو کہتا رہتا ہے، اس بات کو دہراتا رہتا ہے کہ اے مسلمانوں آپس میں بھائی چارگی پیدا کرو، اے مسلمانوں آپس میں بھائی چارگی پیدا کرو۔ ہر ایک آدمی اس بات کا نعرہ لگا رہا ہے۔ آج آپ ہندوستان میں دیکھ لیجئے، کوئی نیتا بھی ہو تو یہ کہے گا کہ بھائی چارگی پیدا کرو، یہ ہے زبانی کلام۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ آپس میں بھائی چارگی پیدا کرو، تو صرف اعلان ہی نہ کیا بلکہ اس کو عملی جامہ پہنایا۔ کیسا عملی جامہ؟ ایک مکی صحابی اور ایک مدنی صحابی، دونوں کو ملا کر ان دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ اس طرح ایک صحابی ادھر کے ایک صحابی ادھر کے، دونوں کو کہا کہ تم دونوں آپس میں بھائی ہو، تم دونوں آپس میں بھائی ہو، تم دونوں آپس میں بھائی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مکہ کے رہنے والے اور مدینہ کے رہنے والے دونوں
افراد کو اس طریقے سے ملا دیا، اور پھر جن کو میرے آقا علیہ السلام نے جن کا بھائی بنایا، وہ مرتے دم تک اپنے ان بھائیوں سے واقعی بھائی چارگی والا برتاؤ کرتے رہے۔ ایک سگے بھائی میں بھی کیا محبت ہوتی ہوگی، ایسی محبت کا اظہار وہ مرتے دم تک کرتے رہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ کا بھائی بنایا۔ حضرت سلمان فارسی اگرچہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، ان کی ہسٹری بڑی طویل ہے، ان کو ان کا خاندان بہت پہلے گم ہو چکا تھا۔ یہ فارس کے رہنے والے تھے جسے ہم آج ایران کہتے ہیں، اور مجوسی تھے یعنی پارسی تھے۔ ان کے آباء و اجداد آگ کے پجاری تھے، لیکن ان کے دل میں حق تلاش کرنے کی جو ہے تپش پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا، اس لیے وہاں سے نکلے اور ملک شام چلے گئے، اور ملک شام میں عیسائیوں کے پادریوں کے پاس جاتے اور کہتے کہ مجھے آپ آسمانی دین کی باتیں سکھائیے۔ کئی راہبوں کے پاس، جوگیوں کے پاس رہے، آخر میں ایک راہب نے مرتے دم ان سے یہ کہا کہ بیٹا سلمان، اب دنیا کے اندر ایسا کوئی راہب نہیں رہ گیا جو تمہیں صحیح رہنمائی کر سکے، لہذا اگر تم سچی رہنمائی چاہتے ہو تو عرب کے اندر آخری نبی پیدا ہونے والا ہے، لہذا وہاں چلے جاؤ، اور اگر ان کی صحبت تمہیں مل گئی تو تمہارے لیے آسمانی دین کو سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ملک شام کے اندر عرب کے قافلے آتے رہتے تھے، اس لیے ایک قافلے میں شریک ہو کر آپ عرب کی طرف چلے، لیکن راستے میں جو عرب کے کافرین تھے ان کی نیت خراب ہو گئی، اور آپ کو تنہا دیکھ کر آپ کو جو ہے یہودیوں کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کو 10 مرتبہ بیچا گیا، ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، یہاں تک کہ بکتے بکاتے آپ مدینہ منورہ پہنچے، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر بھی ایک یہودی کے آپ غلام تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو پھر آپ نے پہچان لیا۔ پہلے دن آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوریں رکھ دی دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ وہی نبی ہے، تو پوچھا کہ یہ کیا ہے، عرض کیا یہ صدقہ ہے، ارشاد فرمایا اسے اٹھا لو، ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ دوسرے دن آئے، پھر کھجوریں لے کر آئے اور آقا علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، پوچھا کیا ہے، عرض کیا یہ ہدیہ ہے، آقا علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ اب کہتے ہیں کہ 2 نشانیاں تو میں نے دیکھ لی تھی جو مجھے عیسائیوں نے بتائی تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسری نشانی یہ تھی کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومنے لگا، چکر لگانے لگا، آقا علیہ السلام نے میرے دل کی بات کو جان لیا اور اپنی چادر کو کھسکا دیا۔ کہتے میں نے مہر نبوت کا دیدار کر لیا، تینوں علامتیں میری ظاہر ہو گئی، میں ان پر اسلام لے آیا، اور جب اسلام لائے تو حضرت سلمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسے ہلے ملے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمانو منا اہل البیت، کے سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے، آپ کو گھر والوں میں شمار کر لیا حضرت سلمان کو۔ اور جب حضرت سلمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے تنہا تو آپ کو پھر کسی کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی۔ یہ حضرت سلمان فارسی، ان کی رشتہ داری آقا علیہ السلام نے حضرت ابو دردہ سے کرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو دردہ ملک شام چلے گئے اور وہاں انہوں نے اپنا وطن بنا لیا، اور حضرت سلمان فارسی ملک فارس چلے گئے جہاں سے وہ آئے تھے، چونکہ وہاں پر بھی اس وقت اسلامی حکومت پھیل چکی تھی، تو فارس چلے گئے۔ اب کچھ دنوں کے بعد جب آپ فارس میں تشریف فرما تھے تو حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں تابعی تھے، انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو کبھی دیکھا نہیں تھا، تو حضرت ابو دردہ سے ملے اور کہا کہ ہم فارس جا رہے ہیں اور حضرت سلمان فارسی کو دیکھنے کا ارادہ ہے، سنا ہے کہ وہ تمہارے دوست بھی تھے اور بھائی بھی تھے، کہاں جاؤ اور ان سے ملاقات کرنا۔
چنانچہ جب یہ دونوں وہاں پہنچے اور تلاش کرتے کرتے حضرت سلمان فارسی کے پاس پہنچے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ ہی صحابی رسول حضرت سلمان ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہی سلمان ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا آپ صحابی بھی ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ تو دونوں شک میں پڑ گئے کہ شاید جن سے ہم ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے یہ وہ نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جب وہ پریشان ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو کی ہے، لیکن حقیقت میں صحابیت کے منصب پر فائز وہی ہو سکتا ہے جو جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے۔ اس لیے کہ صحابیت کے لیے شرط ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور پھر ایمان ہی کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ تو ابھی ان کی زندگی جاری ہے، اس لیے آپ کو اپنی فکر آخرت اور خاتمہ بالخیر اور اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کا خوف کہ نہ معلوم میرے بارے میں اس نے کیا فیصلہ کیا، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب یہ صحابیت قائم بھی رہے گی یا نہیں رہے گی، کیونکہ آخرت کا معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ کی خفیہ تدبیر سے کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ قربان جائیں پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اتنے بڑے صحابی رسول ہیں اور اس کے باوجود دل میں خوف خدا، اور آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں موت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے، ہم تو بس اس بات پر امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہاں بس جنت ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ اس لیے فکر آخرت ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ الغرض حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ نے کہا کہ ہم تمہارے بھائی حضرت ابو دردہ کے پاس سے آئے ہیں۔ تو آپ بڑے خوش ہو گئے ان کا نام سنتے ہی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھائی چارگی قائم کی تھی، ان کو ان کا بھائی بنایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے پاس سے آئے ہو تو ضرور انہوں نے میرے لیے کوئی تحفہ بھیجا ہوگا۔ تو یہ پریشان ہو گئے، کہا انہوں نے کوئی تحفہ تو نہیں بھیجا؟ کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بھائی ابو دردہ تمہیں میرے پاس بھیجے اور تم ان کو بتا کر آؤ اور وہ میرے لیے کوئی تحفہ نہ بھیجے۔ یہ منع کرتے رہے، وہ اصرار کرتے رہے کہ کوئی نہ کوئی تحفہ بھیجا ہوگا۔ انہوں نے قسم کھائی کہ حضور کوئی ایسا تحفہ نہیں بھیجا، ہم جو ہے قسم کھا لیتے ہیں، ہاں البتہ آپ کو اگر مال کی ضرورت ہے تو یہ ہمارے مال ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ اس کو قبول فرما لیجئے، لیکن ایسا کوئی تحفہ انہوں نے ہمیں نہیں دیا کہ ہم آپ کو دیں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا اچھا بتاؤ جب تم ان کے پاس سے رخصت ہوئے تو انہوں نے کچھ کہا تھا؟ تو کہا ہاں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میرے بھائی سلمان کو میرا سلام کہہ دینا، میرے بھائی سلمان کو میرا سلام کہہ دینا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس طرح تو انہوں نے کہا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اس سے بڑھ کر تحفہ اور کون سا ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو بھیجے۔ یہ دنیاوی تحفے تو وہ ہوتے ہیں جو چند دنوں خوشی دینے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے سلامتی کی دعا کرنا یہ وہ تحفہ ہے جو دنیا اور آخرت میں دونوں میں اس کی سلامتی کو پیدا کر دیتا ہے۔ غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سلام کو محبت کا ذریعہ بنایا تھا، صحابہ کرام کو کہا تھا افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ اس سلام کو عام کرنے کی بات کو انہوں نے اپنے دل میں کیسے بسا رکھا تھا، کیسے یہ سلامتی کو تلاش کرتے تھے کہ ہمارا کوئی بھائی ہمارے پاس آئے اور اس نے سلام نہ بھیجا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اس طریقے سے سلام کو اپنے پلوں میں باندھے ہوئے تھے اور سلام کو عام کرتے تھے، یہی ان کی محبت کا ذریعہ تھا۔ برسوں گزر جانے کے بعد بھی ان کی محبتوں میں کچھ فرق نہیں آ پایا تھا، ورنہ کوئی کانٹیکٹ نہیں، کوئی تعلقات نہیں۔ اس زمانے میں نہ تو خط و کتابت کا اتنا انتظام تھا، نہ فون کا اتنا انتظام تھا، لیکن اس کے باوجود جو محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی اور اس محبت کو قائم رکھنے کے جو ذریعے بتائے تھے وہ ذریعے انہوں نے باقی رکھے تھے کہ ہر ایک آنے جانے والے کو سلام پہنچایا کرتے تھے۔ اسی سلام کے ذریعے
ان کی محبتیں قائم تھی، ورنہ کہاں ایران، کہاں ملک شام، کس طریقے سے دوری ہے دونوں کے اندر، اتنے سالوں بچھڑ جانے کے باوجود بھی صرف سلام کی وجہ سے ان کی محبتیں قائم تھی۔ یقیناً اس کا ایک بہت عام طریقہ ہمارے درمیان بھی ہے، لیکن چونکہ بس وہی کہ ہم نے اس کو ایک رواج بنا رکھا ہے۔ ہمارے یہاں ضرور کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو سلام کہنا، ہم کہتے ہیں فلاں فلاں کو سلام کہنا، لیکن ہم صرف اور صرف ایک رواج کے مطابق اس کام کو کرتے ہیں۔ اسلامی روح اس کے اندر نظر نہیں آتی ہے، صرف اور صرف ایک رسم کے مطابق ہم اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ پیارے اسلامی بھائیوں اس کا مکمل فائدہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایک اسلامی نظریے کے مطابق اپنائیے۔ اور پھر اس کے مسائل یہی ہیں کہ اگر کسی کو کہا کہ میرا سلام فلاں کو پہنچا دینا، اور اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں پہنچا دوں گا، تو اب اس کو وہ سلام پہنچانا واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ نہ پہنچائے تو گناہگار ہوگا۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی وہاں پر سب لوگوں کو سلام کہہ دینا، یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے سب لوگوں کو سلام کہہ دینا۔ اب وہاں کے سب لوگوں کو سلام کہہ دینا تو یہ تو اس کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ کن کن کو سلام کہے گا، کس کس کو سلام کہے گا؟ تو ہم تو ایسے جملے استعمال کرتے ہیں جو شریعت مطہرہ میں کسی طریقے سے بہتر ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہی احتیاط چاہیے کہ جن جن کو ہم جانتے ہیں ان کا نام لے، یا جس تک سلام پہنچانا اس کے لیے ممکن ہے ان تک ہم محدود کریں۔ اور اگر وہ بھی کہہ دے کہ میں سلام پہنچا دوں گا تو اب یہ سلام ان کو جا کر پہنچا دے اور کہہ دے کہ ہاں فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، اور پھر اس میں دل میں نیت یہی کرے کہ میں سلام کسی دنیاوی مفاد کی خاطر نہیں بلکہ میں سلام اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سلام بھیجنے کا حکم مجھے میرے رسول نے دیا ہے، مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ اگر یہ نیتیں شامل ہو اور اس سلام کے ساتھ میں اس کے لیے سلامتی کی دعا بھیج رہا ہوں تو یہ ساری نیتیں شامل ہوگی تو ضرور جس کو ہم نے سلام بھیجا ہے اس کے دل میں اللہ تعالی ہماری محبتیں قائم کر دے گا اور اس کی محبتیں ہمارے دل میں قائم ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اور پھر جب سلام آ جائے، کسی نے ہم کو سلام پہنچایا کہ بھئی فلاں نے آپ کو سلام کہا تھا، تو ہمارے یہاں عموماً یہی ہوتا ہے وعلیکم سلام۔ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے وعلیہ وعلیک السلام۔ جب کہا کہ بھئی فلاں اسلامی بھائی نے آپ کو سلام کہا تھا تو یا تو یہ کہیں کہ اور اس پر اور آپ پر سلامتی ہو، یعنی جو سلام لے کر آیا اس کو بھی سلام کہیں اور اس پر بھی سلامتی بھیجیں، یا یوں کہیں وعلیک وعلیہ السلام، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور ان پر بھی سلامتی ہو۔ اور جب یہ ہم کہہ رہے ہوں اس وقت ہماری نیت یہ موجود ہو کہ ہم گویا کی اس کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا السلام علیکم یہ شارٹ فارم ہے قرآن کا، یہ جو ہے عربی زبان کا، اس کا معنی ہوتا ہے سلم تو سلامن علیکا۔ اس کا جو فل فارم ہے وہ یہ ہوگا سلم تو سلامن علیکا، یعنی میں آپ پر سلامتی کی دعا کر رہا ہوں، جس کو اختصاراً، کیونکہ اب اتنا بڑا جملہ تو کوئی کہے گا نہیں، جب السلام علیکم شارٹ کر کے کہا گیا اسی کو ہم نے بگاڑ دیا۔ تو اگر یہ طریقہ رائج کیا جاتا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ کہے سلم تو سلامن علیکا، تو پھر نہ جانے کتنی غلطیاں اس میں ہم کر بیٹھتے۔ تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں آپ پر سلامتی کی دعا کرتا ہوں، یا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی کو نازل فرمائے۔ تو یہ ارادہ دل میں ہو، یہ نیت دل میں ہو کہ میں جو اس کو سلام کر رہا ہوں یا میں کسی کے لیے سلام بھیج رہا ہوں تو یہ سلام بھیجنا اور یہ سلام کرنا میرا اس کے لیے سلامتی کی دعا کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی سے سلامت رکھے، محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت میں اس کو سلامتی عطا فرمائے۔ تو یقیناً یہ سلام ہمارے آپس کی محبت کا سبب بنے گا۔ یقیناً یہ سلام کا جو مقصد ہے اسلام کے اندر، اس مقصد کو ہم کامیابی کے ساتھ پورا کریں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام کی کوئی بھی بات ہو اسے آپ رسم اور رواج کے طور پر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے فرمان اور احکامات
پر عمل کرنے کی بنا پر اسے کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ آج جس انتشار اور جس افتراق کے ساتھ مسلمانوں کی حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، آج گھر گھر میں کھانا جنگی ہے، رشتہ داریوں کے اندر لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کے دل دوسرے سے مل ہی نہیں پاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر الجھنیں، لڑائیاں، ایک دوسرے کی دل شکنی، ایک دوسرے کو ناراض کر دینا، یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جبکہ اسلام نے ان باتوں سے تو ہمیں روکا ہے۔ اسلام نے جتنا آپس میں تعلقات قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اتنا شاید کسی مذہب میں دیا ہو، لیکن آج جو تعلقات ہمارے نسبی ہیں، رشتہ داری تعلقات ہیں، ہم اسی کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کے لیے تو یہ کہا گیا کہ سارے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے جسم کے اعضاء، کہ اگر کوئی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان کو بھی، جس طرح اگر ہاتھ دکھے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، اسی طرح اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو اس کا پورا خاندان جو ہے اس تکلیف میں مبتلا ہونا چاہیے، یا پورا مسلمان کا معاشرہ جس کو پتا چلے اس تکلیف میں مبتلا ہونا چاہیے۔ تو آج ہمارے اندر جو انتشار اور ہر طرف سے جو مسلمان پر یلغار ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے سے دور ہو جانا، آپس میں اختلاف پیدا کر لینا، اتحاد کو ختم کر لینا اور اپنے اجتماعیت کو ختم کر دینا ہے، اور جو اجتماعیت کے اسباب تھے اس کو ختم کر دینا ہے۔ ہم نے ان اسباب کو ختم کر دیا، انہی اسباب میں ایک سبب سلام کو عام کرنا تھا جس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ تو کوشش کرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام کی حقیقی روح کے ساتھ اس بات کی کوشش کرے، اور اس کی شروعات اپنے گھر سے کرے کہ جب بھی گھر جائیں گھر والوں کو سلام کرے، چاہے بچے ہی بیٹھے کیوں نہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے جب کوئی ہو تو تم ان کو سلام کرو، اور جب کوئی موجود نہ ہو تو مجھ پر سلام کرو، اور یہ کہو السلام علیک یا رسول اللہ، اس لیے کہ میری روح اس کا جواب دیا کرتی ہے۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو سلام ہمیں کرنا ہی ہے، چاہے کوئی موجود ہو چاہے نہ موجود ہو، اور جب ہم سلام کرتے رہیں گے تو یقیناً گھر پر بھی سلامتی نازل ہوگی اور معاشرے میں بھی سلامتی نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کی ہر عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کر ان چیزوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔